بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جن کی تعریف دنیا کی تمام چیزیں کرتی ہے. سمندر کی لہریں ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے پہاڑ کے پتھروں کا گرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. یہ تمام چیز ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے. اس لیے ہم اور آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی قسمت والے لوگ ہیں، کیونکہ جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں سن کر ایمان کے اندر تازگی بھی آئے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی دین کی باتیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجلسوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، سکونتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چراہے پر ہو، گھر میں ہو، یا کسی دنیاوی چیز میں مشغول ہو، وہ ان چیزوں سے محروم ہیں. تو آئیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ.
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو قائم کیا، اس دنیا کو بنایا، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک مہینے کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، 3 مہینہ تو لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے بعد والا جو مہینہ آتا ہے صفر، شاید کہ اگر آپ لوگ کو پتہ ہو تو یہ مہینہ ابھی صفر والا چل رہا ہے۔ تو جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کی عزت کرتے ہیں، جو پینے کھانے والے لوگ اس چیز سے الحمدللہ کچھ لوگ باز آ جاتے ہیں، جو لوگ نماز نہ بھی پڑھتے ہیں تو ان کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، اسی طرح کفار مشرکین عرب کے لوگ جس کے بہت سارے معبود تھے، بہت سارے معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے، بہت سارے معبودوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، چھینا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے زمانی جاہلیت کے دور میں ان لوگوں کا روزی جو ہے چھین چھپٹ سے چلتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، قتل و غارت، خونہ ریزی کرتے تھے، تو اس لیے جب بھی سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو یہ 3 مہینہ تو باز آ جاتے تھے کیونکہ وہ لوگ احترام والے مہینہ سمجھتے تھے، اور جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوا پھر وہی کام وہ لوگ شروع کر دیتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو وہ لوگ منحوسیت والا سمجھتے تھے۔ اس لیے میری تقریر کا عنوان بھی ہے، جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ اسلام اور بدشگونی۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے کچھ بات کریں گے کہ منحوسیت ہوتی کیا ہے، منحوسیت کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو یہ روایت آپ کو بخاری اور مسلم میں بھی ملے گی، لا ادوا، ادوا کہا جاتا ہے بیماری کو، ایسی بیماری جو پٹنے والی ہو، چھوت چھات والی بیماری، پٹنے والی بیماری، اس کو ادوا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ادوا، یعنی ادوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیماری کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو پٹ جائے، ایک دوسرے کو لگ جائے، جب تک کہ اس بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے کہ جیسے آپ کو اگر کوئی کھجلی کی بیماری ہوئی اور دوسرے کو بھی ہو جائے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے، بذات خود بیماری کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ بیماری خود بخود آپ کو لگ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیماری کوئی بھی بیماری ہو، جب تک اس بیماری پہ اللہ کی مرضی نہیں ہو تب تک بیماری پٹتی نہیں ہے، کیونکہ بیماری کے اندر اتنا طاقت، اتنا پاور ہے ہی نہیں۔ ہم اور آپ بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے، جب تک کہ اس دوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نہیں لکھ دے تب تک کہ وہ دوا ہم کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، چاہے ڈاکٹر جتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہو۔ تو یہ دوا کے اندر ہو، اتنا پاور نہیں ہے کہ اگر اس دوا کے اوپر اللہ کی مرضی نہیں ہو تو وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ادوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو چھوٹ چھات والی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایک بدو اونٹ چرانے والے وہ کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بیماری پٹتی نہیں ہے، بیماری لگتی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک اونٹ کو جو ہے ایک زخم نکلا، دم کے پاس جو ہے زخم نکلا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے جانوروں کو، بہت سارے اونٹ کو ہو گیا، تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ پٹتے نہیں، تو پھر ایسا کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پہلے والے اونٹ کو جو زخم ہوا تھا دم کے پاس، وہ کیسے ہوا تھا؟ تو کہا کہ اللہ کی مرضی سے۔ تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے جتنے بھی جانوروں کو وہ زخم اگر ہوا ہو تو اس میں بھی اللہ کی مرضی رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ادوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ سب عقیدہ عرب والوں کا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ان لوگ کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری جو ہے ایک دوسرے کو پٹتی ہے، ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن سائنس جو ہے ہمیں یہ تعلیم دے رہا کہ کچھ جراثیم، کچھ بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ابھی جو کچھ دن پہلے کرونا جیسے وائرس ایک بیماریاں نکلی تھی جس میں بہت سارے جو ہے نقصان ہوئے، بہت سارے لوگ مرے، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کے اندر اتنا طاقت، اتنا پاور نہیں ہے کہ بیماری خود بخود کسی کو لگ جائے یا کسی کو پٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا ادوا، بیماری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے اچھا کر دے، جو اللہ چاہتا، جو اللہ بیمار کرتا ہے الحمدللہ وہی اللہ آپ کو شفا بھی دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو کلیئر کیا۔ اور دوسرا عقیدہ عرب والوں کا یہ تھا زمانے جاہلیت کے دور میں، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، یہ تھا کہ جب وہ لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے، جب وہ لوگ کہیں جانا رہتا تھا ان لوگ کو، سفر کے لیے جب وہ نکلتے تھے تو اپنے ہاتھ میں ایک پرندہ لیتے تھے اور پرندے کو وہ لوگ اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر اس کے داہنی کی طرف سے اگر وہ نکلتا تو سفر کے لیے جاتے، وہ یہ سوچ کے کہ میرا سفر اچھا ہوگا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ پرندے کو اڑاتے تھے، پرندے اگر داہنی طرف سے جا رہا ہے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ میرا سفر بہت اچھا ہوگا، اور وہ سفر کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن وہی پرندہ اگر بائیں طرف سے اگر اڑ جاتا تو سفر کے لیے نہیں جاتے، کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے، کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، وہ فوراً جو ہے لوٹ آتے، سفر کے لیے نہیں نکلتے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی جو ہے ختم کیا، کہا کہ کوئی سفر کے اندر کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی اللہ کی مرضی سے آ سکتی ہے، آپ کے کچھ گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اس میں پرندے کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں پرندے کا ذرہ برابر بھی کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانیاں آ رہی ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے کارناموں کی وجہ سے، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے، اس میں پرندے کا کوئی رول نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، وہ آپ کے کارناموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ چلن اگر چل رہا ہے، کسی آدمی کو لوگ اگر منحوس سمجھتے ہیں، غلط یا جادوگر اگر سمجھتے ہیں، صبح کے وقت وہ اگر کہیں نکلے، ان سے اگر ملاقات ہو جائے، وہ اگر ٹوک دے تو جانا بند کر دیتے ہیں، یا اگر جائے، اگر اس کا وہ کام نہیں بنا کا فلانا نے ہم کو ٹوک دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا کچھ کام نہیں بنا، اتنا عقیدہ ہم لوگ کا خراب ہو چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے میرے بھائیوں، شرک اتنا سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال، نہ کوئی دن، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی گھنٹہ، نہ کوئی منٹ منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ مہینہ، کچھ سال،
کچھ ہفتہ، کچھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن کو فضیلت دے رکھی ہے، کچھ دن کے بنسبت، کچھ رات کو کچھ رات کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے، کچھ مہینے کو کچھ مہینے کے اوپر فضیلت اور فوقیت دے رکھی ہے، کچھ سال کو کچھ سال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، لیکن بذات خود دن یا ہفتہ یا مہینہ یا سال منحوسیت نہیں ہوتا، مصیبت اور پریشانی والا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے اور آپ کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر دو چار مصیبتیں اگر آ جائیں تو فوراً یہ کہہ دیتے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت خراب تھا۔ فوراً یہ عقیدہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، لیکن عقیدہ بالکل گڑبڑ ہے۔ صبح سے شام میں اگر کچھ کام، کچھ دو چار حادثہ ہوتے رہا، فوراً اس دن کو خراب کر دیتا ہے، آج ہمارا دن ہمارے لیے اچھا رہا ہی نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ شرک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مصیبتیں پریشانی آپ کے اوپر اگر آ رہی ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ بھی مصیبت کچھ بھی پریشانی اگر آ رہی ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیجئے ہر مسجد میں امام صاحب کو کہا جاتا ہے امام صاحب تھوڑا دعا کروا دیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کچھ سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ گھر میں اگر 10 لوگ اگر موجود ہیں، ایک لوگ مشکل سے نماز پڑھنے والے، بعض گھر ایسے بھی ہیں جو ایک بھی نمازی نہیں ہے، ایک بھی نمازی نہیں ہے، اور فوراً جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں امام صاحب دعا کروا دیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ گناہوں کی سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ آپ اپنے اعمال کو صحیح کیجئے نا، آپ پہلے اپنے اعمال کو صحیح کیجئے، اپنے گھروں کی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیے، کیونکہ جب بھی آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے اور اس کے سیرت کا مطالعہ کیجئے گا تو ہمارے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی مصیبت اگر آتی تھی تو سب سے پہلے وہ مسجد کا سہارا لیتے تھے، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ فری میں امام صاحب ملے ہوئے، امام صاحب دعا کروا دیجئے پریشانی ہماری دور ہو جائے، دعا کروا دیجئے یہ کام ہو جائے، ہم نہیں سدھریں گے، ہم نہیں سدھریں گے، سارا کام امامے کو کر دیں گے، امام صاحب یہ کر دیجئے ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ تو جو دور، جو منحوسیت والا کام زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین کیا کرتے تھے، آج وہ چیز ہمارے درمیان بھی آ چکی ہے، ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے۔ سال بھر میں اگر 2-4 حادثہ ہمارے اوپر ہو جائے، ہمارا فوراً اپنی زبان سے، خصوصاً اگر ہماری مائیں بہنیں اگر سنتی ہوگی تو خصوصاً اس کے اندر یہ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر سال بھر میں 2-4 پریشانی ہمارے اوپر آ جائے، فوراً کہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے بہت برا رہا، یہ سال ہمارے لیے ٹھیک رہا نہیں، جو بھی کام کیے وہ کام میرا ہوا ہی نہیں میرے بھائیوں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے دور ہے، حرام خوری پہ تلے ہوئے ہیں، دن رات صبح سے شام تک اگر اپنا محاسبہ اگر کیجئے تو میرے خیال سے میرے بھائیوں ہمارا لقمہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے شاید وہ بھی حرام کا تو نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا اگر حرام کا ہے تو لاکھ دعا کر لیجئے، یہاں سے لے کر کے کعبہ شریف میں چلے جائیے، حج پہ حج کر لیجئے، عمرہ پہ عمرہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا ایک بھی لقمہ اگر آپ کے اندر حرام کا جا رہا ہے تو چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے اوڑھنا ہو۔ آج کل معاشرے میں دیکھ لیجئے لوگ طاقتور ہے نا تو ایک دوسرے کی زمین کو، ایک دوسرے کی پراپرٹی کو ہڑپ کر کے رکھے ہوئے ہیں، پراپرٹی ہڑپ کر کے رکھے ہوئے ہیں طاقت کے بلبوتے، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم نے ایک بتہ زمین اگر کسی کا ناحق اگر قبضہ کیے ہوئے، ایک بتہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ایک بتہ مان کے چلیے، ایک اس انگوٹھے سے لے کر کے یہ انگلی تک کو کہا جاتا ہے، اگر ایک بتہ زمین کسی کا آپ نے اگر حرام طریقے سے ہڑپ کر لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 تہ زمین کا توق بنا کر کے گلے میں آپ کے لٹکا دے گا۔ یہ سب دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، جو اولاد شاید کہ مرنے کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں کرتا ہو، دعا تو کرنا دور کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلے ہمارا اپنے آپ کو سدھرے، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح تو بعد میں کریں گے۔
لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اگر نگاہ اگر کسی کی ہے وہ عالموں کے اوپر ہے، فلانا عالم یہ کر رہا ہے، فلانا ایسے کر رہا ہے، فلانا مولوی صاحب یہ نہیں کر رہا، فلانا مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے مولوی صاحب کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے خود کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے اور آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اس کو تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اور ایک دلیل مولانا عالم ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں میرے بھائیوں۔ تو جو چیز زمانی جاہلیت میں جو پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی آدمی اگر جا رہا ہے ٹوک دیا، کام نہیں ہو پایا، فلانا نے مجھے ٹوک دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا، میرا کام نہیں بنا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ بھی مصیبت، کچھ بھی کام، کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر آتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اس میں جو ہے کسی کے ٹوکنے سے، کسی کے کھسنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زمانی جاہلیت میں کہا کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں خصوصاً عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر داہنا ہاتھ اگر پھرپھرا رہا ہے، کدک رہا ہے، فوراً سمجھتی ہے کہ کچھ مال آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے، بائنا ہاتھ کھجلا رہا ہے تو پیسہ جانے والا ہے۔ ایسے ایسے عقیدہ رکھتے، سب شرکیہ عقیدہ، داہنا ہاتھ پھرپھرا رہا ہے تو مال آئے گا، بائیں ہاتھ پھرپھرا تو مال چلا جائے گا۔ مرغی اگر آ کر کے گندگی اگر گھر کے اندر جھاڑ دی نا، کوئی جو ہے موٹنی جو ہے ہمارا بوا جو ہے نا موٹنی بھیجے گا، یہ عقیدہ ہم لوگ کہا کہ بوا موٹنی بھیجے گا۔ یہ سوچتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں مارنا چاہیے، رات میں جو ہے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، چپل اگر الٹا ہو گیا تو سوچتے ہیں ہماری تقدیریں الٹی ہو جائیں گی۔ اس طرح کی جو ہے کا سوچ ہمارا آپ رکھتے ہیں، جبکہ اس سب چیز کا کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر برکت اگر آئے گی تو آپ کی عبادت کی وجہ سے، کلام پاک کی تلاوت کی وجہ سے، گھر کے اندر عورتوں کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ نمازی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک چیز کو چپل کے اوپر، جھاڑو کے اوپر اور نہ جانے جو ہے کیا کیا چیز کے اوپر اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ رات میں جھاڑو نہیں مارنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنی چاہیے، چپل الٹا نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے سوچ کے لوگ ہیں، ایسے خیال کے لوگ ہیں میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں، خصوصاً عورتیں۔ رات میں بال نہیں جھاڑنا چاہیے، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سب چیز سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیو، اپنے عقیدہ کو صحیح رکھے۔ یہ جتنے بھی بد ہے سب شرکیہ بد ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ منحوسیت اگر ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی تو تین چیزوں کے اندر، عورتوں کے اندر، سواری کے اندر اور گھر کے اندر ہوتی تو ان تین چیزوں کے اندر ہوتی۔ لیکن میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اگر اپنے لڑکے کی شادی اگر کر رہے ہیں، بہو کو آنے کے بعد آپ کے اوپر دو چار پریشانی، دو چار مصیبتیں اگر آ جائے تو اب لے لیجئے اس لڑکی کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کو صحیح سے نہیں جیا جائے، چاہے سسر ہو، ساس ہو، دیور ہو، جو بھی ہو، چین سے نہیں دینے دیتے کہ جب سے ہم نے تم کو اپنے گھر میں لایا ہے تم ساری جو اپنے میکے کی منحوسیت میرے گھر میں لے کے چلی آئی ہے، میرے اوپر ساری پریشانیاں ہو رہی ہے، میرے اوپر ایسے ہو رہا ویسے ہو رہا۔ اپنی اصلاح کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہا کہ اگر آپ کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھائیں گے نا، باقی کی ساروں انگلی آپ سے پوچھ رہی ہے آپ کیا ہیں، آپ کیا، اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ہے کیا۔ تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ہم کیا ہیں۔ صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں اس کو رات میں جب سونے جائے نا تو تنہائی میں یہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر اپنے بیٹا کی شادی کر کے گھر کے اندر بہو کو لاتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہمارے اندر آ جاتی ہے، پھر وہ بیچاری کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ فوراً یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے تمہاری اپنے بیٹا کی شادی کر کے تم کو اپنے گھر میں لایا ہے، ہمارے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ حادثہ ہی حادثہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیا اگر ہم نے گھر بنا لیا، نیا مکان اگر خرید لیا، ہمارے ساتھ کچھ مصیبت، کچھ پریشانی، ہمارا کاروبار اگر صحیح سے نہیں چل رہا ہو، ہمارا کاروبار گھر خریدنے کے بعد یا گھر بنانے کے بعد اگر بند ہو جائے، فوراً یہ کہہ دے کہ جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا میرے بھائیوں، فوراً یہ سوچ لیتا ہے کہ جب سے میں نے یہ گھر بنایا تب سے جو ہے ہمارے اوپر مصیبت پریشانی آ رہی ہے، گھر کو منحوس سمجھتے ہیں،
بائک اگر 4 چکا ہو چاہے بائک ہو، اگر ہم نے خریدا، اس بائک پہ بیٹھنے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بائک خریدا ہے نا تب سے ہمارے ساتھ حادثہ ہی حادثہ ہو رہا، حادثہ ہی حادثہ ہو رہا۔ یہ سب ہمارے سماج کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، سماج کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب سے میں نے یہ بائک خریدا ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوراً دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ جب سے نے یہ بائک خریدا ہے، چاہے 4 چکا خریدا ہے، تب سے ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے۔ بائک اس سواری کو ہم منحوسیت سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو منحوسیت سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورڈ میں کہہ دیا، اس سب چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی اگر آ رہی ہے تو وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے کارناموں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آ رہی ہے آپ کے خود کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک بستی میں بھیجا لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہاں جائیے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کو جو ہے توحید کی دعوت دیجیے گا۔ جب وہ بستی میں نبی آئے، نبی جب سمجھانے لگے کہ آپ جو معبودوں کے 10 معبودوں کی جو پوجا کرتے ہیں یہ سب شرک ہے، یہ سب چھوڑ دیجیے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ لیکن وہ قوم کے لوگ اتنے ہٹ درم تھے، اتنے ہٹ درم تھے کہ اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیجا اسی بستی میں، وہ لوگ بھی وہی توحید کی دعوت دیے، لیکن وہ لوگ ان کی بھی بات نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا، لیکن وہ لوگ اس کی بھی بات نہیں مانے۔ یہ تینوں نبی جب مل کر کے لوگوں کو دعوت و توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس بستی کے اوپر آیا، اس بستی کے اوپر آیا۔ اب اس بستی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اپنی غلطی نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنا اصلاح نہیں کر رہے ہیں، نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جب سے تم لوگوں نے اس بستی کے اندر آئے ہو اور تم لوگوں نے مجھ کو ایسا کہا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ماروں گا، باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ وہ لوگ نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ عذاب آیا ہمارے اوپر۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ جب سے تم میری بستی میں آئے ہو تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بستی کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ بہت اچھے تھے، بہت خوشحال تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تم آئے ایسا ہونے لگا۔ اگر تم اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ دیکھ لیجئے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، نبی کو برا بھلا کہہ رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سدھرنے کا موقع دیا۔ باز آ جائیے، سدھر جائیے، ورنہ میں اپنی گرفت میں تمہیں لوں گا۔ تو ویسا ہی آج بھی وہی ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، خصوصاً نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ موبائل کے اندر نہ جانے کیا کیا چیز وہ لوگ دیکھتی ہے جس کا اللہ ہی بہتر جانے۔ موبائل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے واٹس ایپ چیٹنگ کیا کیا وہ کرتی رہتی ہے، کیا کیا وہ میسج کرتے رہتے ہیں، سماج کو گندا کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں سماج کے اندر۔ لیکن اگر کوئی مولانا آ کر کے اس کو سمجھائے، کہا کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ کا کام ہی یہی ہے، ہم لوگ جہاں ہیں ٹھیک ہے، ہم لوگ کو ویسے ہی رہنے دیجیے، لیکن اس وقت گارجین کا بھی جو ہے آنکھ نہیں کھلتا۔ جب بچے یا بچیاں کوئی کام اگر کر لیتے ہیں تب اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کرنٹ مار رہا، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیوں ہمارے نوجوان بچے ہو گئے 12 20 سال 25 سال کے ہو گئے ہیں، 18 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، 11 بجے رات تک 12 بجے رات تک باہر میں وہ کیا کر رہا ہے؟ سوال کوئی گارجین نہیں کرتا، پوچھتے نہیں ہے۔ لیکن وہی بچے اور بچیاں کوئی کانڈ اگر کر لیتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیوں۔
بچیوں کے ہاتھ میں رنگ برنگ کا موبائل دیکھتے ہیں. آپ حالانکہ وہ موبائل خرید کر کے نہیں دیے ہوں، لیکن پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ موبائل جو تم چلا رہی ہو، موبائل تمہارے پاس آیا کہاں سے، تم لائے کہاں سے ہو، سوال نہیں کرتے ہیں. لیکن وہی بچی جب غلط قدم اٹھاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے موقع ہے میرے بھائیوں، اللہ نے حق دیا آپ کو کہ اگر آپ اپنے بچوں یا بچیوں کے ہاتھ میں کچھ نئی چیز دیکھیں آپ اس کا سوال کریں، اس سے پوچھیں. کیونکہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے جو ہے سوال کرتے تھے. بن موسم ہے، جیسے ابھی آم کا سیزن نہیں ہے، مان کے چلو آم ختم ہی ہو چکا، آم کا کوئی سیزن نہیں ہے، لیکن جب اس مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں جب پھل دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے فوراً یہ سوال کر دیے، فوراً یہ سوال کیے، پوچھے کہ بیٹی یہ پھل تم کہاں سے آئے، تم کیوں کہاں سے کھا رہی ہو، یہ تو ہم دیے نہیں تھے، یہ تو ہم لائے نہیں ہیں، لیکن یہ پھل تم کو ملا کہاں سے؟ کہ یہ اللہ نے دیا. تو آپ اپنے بچوں سے سوال کریں. نیا کپڑا اس کا جس کو آپ نے خرید کے نہیں دیا، جوتا خرید کے نہیں دیے، ٹی شرٹ آپ نے خرید کر کے نہیں دیا ہے، آپ کو اس کو بیگ خرید کر کے نہیں دیے، لیکن بچے اور بچیوں کے پاس اگر دیکھ رہے ہیں تو فوراً سوال کریں. سوال کر یہ چیز آیا کہاں سے، کیونکہ یہ تو ہم آپ کو دیے نہیں تھے، کہاں سے لائے؟ سوال کیجئے. معاشرے کو گندا مت کیجئے میرے بھائیوں. بچے اور بچیوں کے بگڑنے میں جو ہے اہم رول گارجین کا ہوتا ہے، گارجین کا ہوتا ہے میرے بھائیوں. تو وہی حال اس قوم کا تھا کہ اپنی اصلاح تو کرتے نہیں تھے، فوراً نبی کو برا بھلا کرے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، میں تمہیں ماروں گا. یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا، ایسا عقیدہ وہ رکھتے تھے. گھر کے اندر اگر کاغا اگر آ کر کے بول دے فوراً یہ سمجھتے کوئی حادثہ ہونے والا ہے. کوا بولے بہت اچھا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے. کاغا کوا کا آج ہم لوگ کا یقین اور بھروسہ ہو گیا میرے بھائیوں. صبح کے وقت اگر الو آ جائے سوچتے یہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے وہ پرندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزادی دے رکھی ہے، کہیں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کا حادثے سے کیا تعلق ہے؟ اب تو ایسا عقیدہ ہمارا کہ بلی اگر غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہو گیا کہ اگر بلی اگر راستہ کاٹ دے فوراً رک جاتا ہے کہ اب کچھ حادثہ ہوگا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بلی اگر راستے سے راستہ کاٹ دے تو کچھ حادثہ ہوگا. ایسا عقیدہ ہم لوگ کا ہے میرے بھائیوں. شرکیہ عقیدہ ہمارا آپ ایسا رکھتے ہیں. کوا اور کاغا ہمارا آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ اس کا کام ہے بولنا. کھانا کھاتے رہیے، اگر تھوڑا سا چھینک ہو گیا، سرک گیا تو شاید مرد کو تو چھوڑ دیجئے، عورتیں تو فوراً یہ کہہ دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی یاد کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھینک آ گیا ہے. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے کھانا کچھ زیادہ کھا لیا، کچھ ڈھکار ہو گیا، کچھ پانی کچھ زیادہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے چھینکانے میں. کسی کے یاد سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ تو ایسے ہی سوچ ہم اور آپ رکھتے ہیں. ہمارے سماج کے اندر یہ سب رسم و رواج پایا جاتا ہے جو زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا. جیسا کہ صبح کے وقت اگر غیر مسلم تو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم کی ہم باتیں نہیں کریں گے، اگر مسلمان کے دکان میں صبح کے وقت چلے جائیے پہلے کسٹمر بن کے، کہیے گا بھائی بہت پریشان ہے، بیٹا بھی پیسہ نہیں بھیجا ہے، جیب خالی ہے، گھر کے اندر کچھ راشن پانی نہیں ہے، کم سے کم جو ہے کچھ بسکٹ اور کچھ دودھ دے دیجئے تاکہ دودھ کا چائے بنا کر کے ہم پی لیں. تو نہیں دے گا آپ کو ادھار، نہیں دے گا ادھار. کہا کہ آپ پہلے کسٹمر ہیں، آپ کو ادھار دیں گے نا تو میرا پورا دن ہی وہی چلتا رہے گا. نہیں دے گا. مسلمانوں کی یہ سوچ، جبکہ نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ نبی نے یہ تعلیم دی کوئی پریشان آدمی کوئی اگر آپ کے پاس پہنچ جائے اس کی مدد کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا. نبی کی یہ تعلیم ہے. لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ پہلا کسٹمر اگر دکان پہ صبح کے وقت اگر چلا جائے تو آپ کو جو ہے نہیں دے گا ادھار، سوچے گا کہ اس کو دے دیں گے تو پورا دن ہمارا ویسے چلا جائے گا.
ویسے ہی خراب ہو جائے گا. جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ راستے پہ اگر چلتا رہے کہیں جاتا رہے اس کو ٹوک دیجئے, اب وہ یہ سوچ لے گا ہمارا کام بگڑ گیا, کام بگڑ گیا. غیر مسلم سب کچھ دنیا ہی میں جنت اور جہنم سب کچھ, غیر مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں جنت ہے, دنیا ہی میں جہنم ہے. لیکن وہ لوگ جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ لوگ کیسے کرتے ہیں کہ اگر اس کے باپ دادا کوئی اگر مر گیا, مرنے کے بعد 2 دن 1 دن کے بعد اگر اس کے گھر کے اندر کتا یا بلی آ جائے تو سمجھتا ہے یہ, اگر اچھے جانور کی شکل میں اگر آ جائے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے باپ کو سورگ ملا. لیکن اگر کتا بلی بن کر کے آ جائے تو کہ ہمارا باپ دنیا کے اندر کوئی پاپ کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھگوان نے اسے کتا اور بلی بنا دیا. یہ اس کا عقیدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ اپنے عقیدہ کو صحیح کریں. جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ 76 چل رہا ہے, یہ ساون چل رہا ہے, یہ بھادو چل رہا ہے, یہ وہ چل رہا ہے, یہ برسات کا مہینہ ہے, جبکہ ہمارے نبی کی یہ بھی تعلیم نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی, اللہ چاہے تو سال کے 12 مہینہ برسا سکتا ہے, اللہ چاہے تو سال کے 12 مہینہ رودی پڑ سکتا ہے. کوئی مہینہ خاص نہیں ہے کہ اس مہینہ میں برسات ہوگی ہی ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں مہینے کا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ بھادو کا مہینہ تو خوب برسے گا, ساون کا مہینہ تو یہ ہوگا, کیا کیا مہینہ جو آپ لوگ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کی مرضی ہے میرے بھائیو. اللہ جب چاہے برسا سکتا ہے, جب چاہے جو ہے رودی دے سکتا. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو, آپ اپنی اصلاح کیجیے, آپ اپنا محاسبہ کیجیے. ہم اور آپ نے اتنے گناہ کر بیٹھے ہیں, اتنے گناہ کر بیٹھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے, اللہ ناراض ہو چکا ہے میرے بھائیو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, خصوصاً عورتوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں, آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کے سامنے گر گرائے. کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی پریشانی اگر آئے تو اللہ کے سامنے رکھیں. یہ دن یہ رات کوئی بھی منحوسیت نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اگر کوئی آدمی مہینے یا سال یا دن یا رات کو اگر بدنام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یا زمانے کو بدنام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے. اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کیونکہ دن اور رات اور زمانے کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنایا کہ ہم کو کچھ اس چیز سے عبرت حاصل کرے کہ کوئی ہے جو آسمان کے اوپر جو روشنی بھی دیتا اور اندھیرا بھی کرتا ہے, جو وہ ہے جو دن اور رات دونوں دیتا ہے. کوئی ہے جو ہوا بھی چلاتا ہے اور طوفان بھی بھیجتا ہے. کوئی ہے جو برسات بھی بھیجتا ہے, بارش بھی برساتا ہے اور موسم کو سوکھا بھی رکھتا ہے. یہ سب ہماری عبرت کی چیز ہے. اتنا تو چھوڑ دیجیے, اپنے جسم کے اندر لے لیجیے. جو بیچارے اگر ننگڑے اور لبلے ہو تو کم سے کم آپ اپنی کا کم سے کم الحمدللہ اللہ نے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ دے رکھی ہے, صحیح سلامت ہے. کم سے کم اس چیز کو دیکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے میرے بھائی. اور یہ جو رسم و رواج جو ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے, اس چیز کو ختم کیجیے. کہ اگر پانی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سڑک گیا تو کوئی یاد کر رہا ہے, رات میں جھاڑو نہیں مارنا چاہیے, ناخن نہیں کاٹنا چاہیے, چپل جو الٹا نہیں رہنا چاہیے. یہ سب چیز کا کوئی تعلقات نہیں. گھر کے اندر برکتیں اگر آئے گی تو وہ عبادت کی وجہ سے, نماز پڑھنے کی وجہ سے, تلاوت کی وجہ سے. اس چیز کو جاری رکھیے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی صبح جو ہو رہی ہے وہ صبح 8 بجے 9 بجے ہماری صبح ہو رہی ہے. فجر میں مشکل سے جو ہے 4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی رہتا ہے. اگر یہ ضعیف اور بوڑھے لوگ نہیں ہو تو نہ جانے مسجد بھی خالی رہ جائے گی, مسجد بھی خالی ہو جائے گی. تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال بنائے, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں. گھر کے اندر فیملی 8 آدمی 10 آدمی کے نمازی 1 آدمی مشکل سے, بعض گھر تو ایک دم خالی ہے. اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے مسلمان بھائی بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت سارے لوگ پریشان ہیں بارشوں کی وجہ سے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طرف سے رحمت کی بارش برسا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وما علينا إلا البلاغ المبين